بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی آخری ایپیسوڈ جو کہ 29 ایپیسوڈ ہے، اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم نے جو 28 ایپیسوڈز کی ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی گہرائی میں جا کر چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے حضرت آدم سے لے کر ہم نے شروع کیا اس کی اسکیم کو. خالد صاحب نے ایجوکیٹ کیا ہمیں. اس کے بعد وہ جو حق اور باطل کا مارکا تھا اس کے فلسفہ اس کا بیان کیا خالد صاحب نے، اور اس کے اندر اس باطل کے اور حق کے مارکے کے اندر جو بھی نوع انسانی نے ایوالو ہوئی ہے یا اس میں ایوولوشن ہوا ہے، اس سارے سوشل ایوولوشن کے پروسیس کو ڈسکس کیا. پھر اس کو خالد صاحب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے. اس کو حضرت اس سوشل ایوولوشن کے پروسیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کیا، اس حق و باطل کے مورکے کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا. پھر اس طرح وہ جو خلافت قائم ہوئی تھی حجاز میں، وہ پھر جب پھیلی ہے آگے گئی ہے، اور اس کا جو مسلمانوں نے پھر آگے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کے اندر جتنا بھی وہ تاریخ کا جو دھارا ہے اس پہ، یا کہنے کہ تاریخ کے دریا میں جتنا بھی پانی بہا ہے 1400 سال کا، خالد صاحب نے اس کو ذکر کیا. پھر اس کے ایک تھوڑا سا ہلکا سا اس کا اوور ویو دیا. اور پھر بر صغیر کے اندر خصوصی طور پر پچھلے 400 سال میں جو مسائی ہوئی ہیں، اسی جو خدائی جو اسکیم ہے اس کے پس منظر میں یا اس کے پرسپیکٹو میں، اس کے پراسپیکٹ میں خالد صاحب نے اس پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی. اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کی کریشن ہے، اور اس کی کریشن کے بعد پاکستان کا جو 78 سال کا جو سفر ہے اس پر بھی ہم نے کافی ساری ڈسکشن کی. پھر نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی پہلے تو کچھ احادیث کا ذکر کیا خالد صاحب نے، ان کو پاکستان کے ساتھ ریلیٹ کیا. پھر اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں کچھ تھی جن کا انطباق کیا پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر خالد صاحب نے. تو اب یہ ساری جو ایکسرسائز تھی، میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی آخری ایپیسوڈ میں خالد صاحب سے تھوڑا سا مزید اپنی ایجوکیشن حاصل کریں. وہ اس لیے کہ تاکہ خالد صاحب ہمیں سمجھا سکیں کہ جو پورا خالد صاحب نے یہ ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ آپس میں سب چیزیں کیسے کنیکٹڈ ہیں اور کس طرح وہ جا کر کلمینیٹ ہوئی ہیں ہماری آخری ایپیسوڈ کے اندر، یعنی پاکستان ایک خدائی راز جو ہم پورا تھیم لے چلے ہیں اس کے ساتھ. تو خالد صاحب آپ کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 28 جو ہے نا ایپیسوڈس کا جو ہے نا خلاصہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. ہاں جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ساری باتیں دہرانا تو اتنا اہم نہیں ہے، ہاں جی. لیکن اس تصور کو یا اس کانسیپٹ کو دوبارہ تازہ کرنا، بالکل ایسے مطلب اس کو فوکس کرنا اہم ہے. تو آج ہم اسے ذرا دوسری طرح کر لیتے ہیں. ہم نے جو چیزیں کہی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ بھئی یہ خدا کا منصوبہ ہے کائنات، خدا نے بے مقصد نہیں بنائی ہے. حق اور باطل کی کشمکش ہے جس پہ حق غالب آتے ہیں، اور باطل کا جو اگر کوئی ہو تو عارضی ہوتے ہیں، لیکن وہ عارضی بھی کئی سالوں پہ محیط ہوتا ہے تو ہم اسی کو اصول سمجھ لیتے ہیں. بد نصیبی سے ہم نے وہ دور دیکھا ہے جس میں باطل غالب تھا، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کبھی حق بھی غالب آتے ہیں. دن پھرتے بھی ہیں، رات کے بعد دن بھی ہوتے ہیں، ہم نے رات ہی دیکھی ہے، اور پچھلے کئی 100 سال سے وہ رات کا منظر ہے، تو اس لیے ہمیں تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا کینوس وہ بہت وسیع ہے، تو اس میں رکھ کر دیکھیں تو یہ سارا 10,000 سال کا پلان بھی اس کا ایک دن ہے. ایک دن ہے. تو اس میں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے بھئی یہ 2 سلسلے چل رہے ہیں. یہ ایک شیطانی سلسلہ ہے جو باطل کا ہے، اور یہ ایک میرا سلسلہ ہے رحمانی سلسلہ. اس میں یہ لینڈ مارکس ہیں نا، یہ نوح ہے، یہ جو ہے نا موسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ سلیمان اور داؤد ہے، وقی صلی اللہ علیہ، یہ محمد رسول اللہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آ کے یہ سلسلہ رکا ہے، لیکن اس سے آگے ایک دوسری انداز میں شروع ہو گیا. یہ پہلے جو نبوت کا سلسلہ تھا، نبوت ختم ہو گئی، لیکن یہ نبوت رسالت کے لیے تھی، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے میسنجرز تھے یہ. تو اب آگے میں نے ایک عوامی جو ہے نا تبلیغ کا نظام چلا دیا ہے، اب حکومت کھڑی کر دی ہے جس کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہوگا جیسے نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن ان کے پاس میرا پیغام جو ہے نا محفوظ ہوگا. تو وہ اب باقی انسانوں تک انہوں نے پہنچانا ہے جیسے پہلے نبی پہنچاتے تھے. تو سلسلہ رکا نہیں ہوا سلسلہ، اور اسی لیے وہ مجدد بھی پیدا ہوتے رہیں گے ہر صدی میں، اس سلسلے کو تازہ کرتے رہیں. تو گویا اس سرے سے لے کے اس سرے تک یہ ایک رسی ہے جو ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ. یہ نہیں ہے کہ یہ دین ختم ہو جائے جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی 1200 سال پرانی بات تھی. نہیں،
وہ 1200 سال پرانی بات نہیں ہے، وہ آج ہی کے دور کے لیے تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہے. اب اس کو اگر ہم دوسری طرح سے دیکھیں تو مطلب یہ بنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اصل میں ایک ایکسپیریمنٹ تھا، ایک ابتدائی رول ماڈل تھا جس نے وہ جو کامل نظام آنا ہے اس کے لیے ایک یوں سمجھے کہ ایک خاکے کی صورت میں ان کے سامنے رہے کہ بھائی اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. وہ جو ہم نے سوشل ایولیوشن والی ساری بات کی تھی، تو اس کا اصل جو قرآن کا اصل جو تصور ہے نا وہ تو جا کے آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور وہ گلوبل ہوگا. جیسے کہ قرآن گلوب کے لیے پورے حضور آئے ہیں، تو یہ سورہ انبیاء کی آخری جو آیت ہے نا وَلَقَدْ كَتَبْنَا آخری رکوع کی فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور وہ إِنَّ هَٰذَا لَبَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ سارا جو ہے نا اگر ذہن میں تازہ کر لیں، یہ ساری چیزیں ہم نے تفصیل سے بیان کی. اب اسی سورہ انبیاء میں ایک اور چیز آئی ہے، اس کو میں آج کے حالات کے ساتھ جوڑوں گا، وہ بعد میں جوڑوں گا، لیکن پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ وہ جو سورج طلوع ہوا تھا، بلکہ قرآن مجید کی بعض اور جگہوں سے دیکھیں نا تو وہ جو پہلے یہ روشنی چلی آ رہی تھی تو وہ چاند کی روشنی کی مانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے وہ مکمل ہوئی ہے سورج کی صورت میں، لیکن پھر وہ اس کی یہ شفق رہ گئی، شام کی دھندلا گئی مسلمانوں کے اپنے دور میں. پھر یہ جو پچھلے 400 سال ہیں نا اس میں رات گہری ہو گئی. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اسلام سارا سمٹ گیا اور رات جو ہے نا وہ گہری ہو گئی. اس کے بعد لترکبن طبق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا، اب سورج تو واپس نہیں آئے گا، لیکن اب چاند کی سی روشنی ہوگی، لیکن وہ پھیلے گی پوری دنیا میں، مگر درجہ بدرجہ پھیلے گی. یہ اکبار کی نہیں ہوگا جیسے بعض لوگوں کا تصور ہے ایک دم خلافت قائم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ پہلے کسی ایک جگہ سے اس کا آغاز ہوگا، پھر پوری دنیا میں پھیلے گی. اب ہم نے تعین کرنا تھا وہ علاقہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں واپس سورہ انبیاء کی طرف لے کے چلتا ہوں. درمیان میں ایک رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان دو کے ذکر کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کے بعد جو ہے نا اسماعیل، ادریس، ذوالکفل کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، پھر حضرت زکریہ کا ذکر کیا ہے. یہ اس ایک رکوع میں ذکر کیا ہے. اور جس حساب سے ذکر کیا میں وہ ذرا تھوڑا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نوح علیہ السلام کو نجات دی، مدد کی قوم کے مقابلے. انہوں نے نیا کام کیا کیا تھا؟ کشتی بنائی تھی. ذہن میں رکھتے جائیں نا، مادی سبب ہے، یہ آسمان سے کشتی نہیں آئی تھی، نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. ٹھیک ہے، کوئی اسباب جمع کیے تھے. اس کے بعد ذکر آتا ہے داؤد علیہ السلام کا. ان کی ایک چیز کا یہاں ذکر آتا ہے، دوسری کا یہاں ذکر نہیں آتا. ان کی گوپیہ کا ذکر آتا ہے؟ نہیں، گوپیہ کا یہاں نہیں آتا. وہ ذکر سورہ بقرہ میں ہے. قتل داؤد، جو مشہور ہے، قتل داؤد جالوت، داؤد نے آ کے جالوت کو قتل کر دیا، وہ گوپیہ سے قتل کیا تھا. یہاں ذکر آتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، ہم نے اس کو یہ صنعت یعنی یہ کاریگری سکھائی کہ وہ تمہارے لیے لباس بناتا ہے، وہ لباس جو تمہیں جنگ کے موقع پہ بچاتا ہے. یعنی زرہ بنانا سکھایا اس کو. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو شکر گزار نہیں بنتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو جنگ کی صلاحیت کی دو چیزیں ہو گئی نا، ایک اقدام آپ نے کسی پر حملہ آور ہونا ہے، اس کے لیے گوپیہ آ گیا، اور ایک اس کے حملے کو روک لینا ہے تو اس کے لیے زرہ آ گئی. اب آگے بڑھنے سے پہلے وہ کشتی یعنی پوری نیوی کو آپ لے آئے نا، جب وہ کریں گے تو ادھر جب آپ آئیں گے اس میں وہ سارا دفاعی ساز و سامان جتنا بھی آپ بنائیں گے تو وہ زرہ کے ذیل میں آ جائے گا. بند گاڑیاں اور جو بھی ڈیفنس سسٹم ہو گیا، میزائل ہیں یا ایٹمی ہتھیار ہیں، تو وہ پھر گوپیہ ہو گیا جو اندر گھس جاتا ہے، پھر چھوڑتا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا. تو یہ داؤد علیہ السلام کا ہو گیا. اقتدار اس کے ساتھ ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا. آگے سلیمان علیہ السلام آگے، ان کا وہ تھا ہوائی بیڑا تھا، ایئر فورس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب ان کے پاس شیاطین جن تھے جو یغوسون لہ و یعملون عملا دون ذلک. تو وہ ساری کنسٹرکشن کی جو ہے نا، وہ جو بھی آپ اپنا انفراسٹرکچر بچھائیں گے وہ سارا اس میں آ جائے گا. جو بھی ظاہر ہے اب تو جنگیں ساری لڑنے کے لیے سڑکیں چاہیے، ذرائع نقل و حمل چاہیے، تو وہ سارا اس میں آئے گا. پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے ایوب علیہ السلام کا، ان کو بیماری تھی وہ اللہ نے دور کر دی، تو گویا میڈیکل سائنس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا.
اور پھر اللہ کی مدد خصوصی جس میں کوئی کسی ٹیکنالوجی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ جس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بالکل ہی ایک یعنی اس طرح کی چیز بھی ہوگی. آپ خدا کی اگر یہ تیاریاں کر لیں گے تو خدا کی مدد بھی اترتی دیکھیں گے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پھر آخر میں ذکر آتا ہے حضرت زکریا کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، بیوی پہلے ہی سے بانج تھی، تو معجزاتی طور پہ بیوی کی بھی اللہ نے اصلاح کی، ٹھیک ہے، بوڑھی عمر میں ان کی بھی کی. یہ میڈیکل سائنس کا یہ والا ایمبریالوجی والا شعبہ اور جینیٹک جو اب تو وہ جو ہے نا، اب تو وہ کرائے پہ مائیں دستیاب ہو گئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تعلق ہے اس جو ہے نا غلبے کے ساتھ. اور یہ جو نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی پریڈکشنز پڑھی اس میں تو انہوں نے کہا اسلحے سے بھرپور ماہر آتشی اسلحہ اور ماہر جس میں فوجیں ہوں گی، ٹھیک ہے، حدیثوں میں بھی ہے نا اسے. تو کہنے جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جی یہ دور واپس 12 صدیاں پیچھے چلا جائے گا اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے دنیا ساری فتح ہوگی، تو یہ اگر ممکن ہوتا تو حضور کے دور میں ہو جاتا. آپ نے ایک میسج اگر امریکہ بھیجنا ہے، آرڈر، انتظامی آرڈر، تو گھوڑے پہ بھیجیں نا، جواب آنے سے پہلے آپ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے. تو یہ ورلڈ آرڈر تو تبھی قائم ہوگا جب یہ ساری ٹیکنالوجی انٹیکٹ ہوگی. تو یہ کوئی واپسی کی بات نہیں ہے، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی ہونا ہے. یہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ تو ہم نے مان لیا تھا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ ان آیات کی مدد سے اور جو پیچھے ہم نے ساری بحثیں کی ہیں، کل روح عرضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے. تو اب یہ وسائل تمام مسلمان دنیا میں جس کے پاس زیادہ ہوں گے تو گویا ادھر اللہ تعالیٰ نے وہ تیاری کروائی ہے. وہ جس بانے سے بھی کی ہے، ان کی نیت جو بھی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کا منصوبہ ہے دین کو غالب کرنے کا، تو اس منصوبے کے اعتبار سے جہاں ان چیزوں پر زیادہ کام، جن کے گوپیے زیادہ دور تک جاتے ہیں یا نشانے جن کے پکے ہیں گوپیے کے، اور جن کا یعنی کہ اپنا دفاعی وہ زریں پکی ہیں، تو انہی کا امکان زیادہ ہے نا کہ یہ وہاں ان کے ہاں سے آغاز ہوگا. تو یہ سارے اشعار بھی وہی بات کہہ رہے تھے. تو جب ہم کہتے ہیں راز، تو وہ اس معنی میں کہتے ہیں اگر پتہ ہو تو پھر راز کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر پہلے ہی سے طے ہو جو کر رہے ہیں کہ یہ ہم اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر راز کیا. یعنی کرنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہ شے کیوں، انہیں وہ کسی اور مجبوری کے تحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہو سکتا ہے کسی بدنیتی کی وجہ سے کر رہے ہوں، کسی بزدلی کی وجہ سے کر رہے ہوں. یہ تو اللہ کا منصوبہ ہے کہ وہ کیوں کروا رہے ہیں، تو اس لیے راز کہتے ہیں. تو اس راز کو ہم جوڑ رہے ہیں دین کے غلبے کے ساتھ. تو اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جتنا اہم ٹیکنالوجی ہے، یعنی یہ تو ہم نے اس کی اہمیت تو بیان کر دی، اس میں کوئی ہم نے لگی لپٹی نہیں رکھی. عام جو ایک روایتی مذہبی سوچ ہے اس کی ہم نے نفی کر دی. لیکن اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ اس سے زیادہ اہمیت جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی کی ہے، ٹھیک ہے. وہ دونوں اب برابر آپ کو رکھنی پڑیں گی. آپ محض طاقت کے بل پر دنیا نہیں فتح کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو الٹیمیٹلی اس کی طرف آنا پڑے گا. اور یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ اپنی جنگی صلاحیت کی بنیاد پر، فرض کریں ہمارا ملک، ہمارا حصہ تھا مشرقی پاکستان تھا، بنگلہ دیش بن گیا، اس کو ہم اپنے ساتھ ملانا چاہیں ملا لیں گے. 71 میں بچا لیا تھا. لیکن جو نظریے کی طاقت ہے تو کیسا ولولہ انگیز والہانہ جو ہے نا وہ جوڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آئیڈیالوجی کی طاقت. اچھا، پھر جب آپ اس نظریے کی بنیاد پر ایک عادلانہ نظام قائم کر دیں تو رکاوٹ پھر بیچ میں صرف بادشاہ رہ جاتے ہیں یا مفاد پرست طبقات رہ جاتے ہیں. عوام خواہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، اس کے لیے تو فلاح اسی میں نظر آنے لگتی ہے اسے. ان کو تو عدل چاہیے ہوتا ہے. تو دنیا فتح کرنے کے اعتبار سے بھی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں آپ کا یہ جو پازیٹیو رول ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو بہرحال یعنی راز کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ابھی آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری اصل طاقت کیا ہے، لیکن ایک وقت میں جا کے یہ معلوم ہو جائے گا. اور یہ سارا کام جو ہے نا اس رخ پر اسے ہدف بنا کر ہوگا تو مواقع پیدا ہوں گے پھر آگے بڑھنے کے. جیسے دیکھیں نا ابھی یہ مئی کے بعد کتنے ایک دم حالات کے اندر تبدیلی آئی ہے، تو یہ اور بھی تبدیلی آئے گی اور تیز رفتاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ منزل مراد کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ مجھے لگا کہ اس سارے کا ایک جو ہے نا ایک نئے انداز میں ہم جو ہے نا مطلب ہمیں جو پیش کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ، وہ اکثر لوگ ہمارے پر
بپتی بھی کستے تھے، اب باتیں کرتے ہیں اسلام کی، یہ دیکھو سپاہ یہ کوئی اسلامی کریکٹر ہے تم لوگوں کا، اس ملک کا یا لوگوں کا جو حکمرانوں کا ہے. اور یہ بات یہ تھی کہ یہ ریاست جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، ترقی تو ویلفیئر اسٹیٹ کرتی ہے، یہ سارا کچھ ہمارے دفاع میں چلا جاتا ہے تو اس کے یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس آخر میں یہ جس پروسیس ہم گزرے ہیں پچھلے، جو آپ بھی جیسے کہتے ہیں کہ یار میری جو ہے نا وہ تو 2022 تک جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے تو وہ تو مایوسی تھی. یہ اچانک معجزہ ہوا ہے کہ جس کو آپ وہ عمران خان کہتا تھا کہ رجیم چینج ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں رجیم چینج تو ہوا ہے، تب وہ بات صحیح کر رہا ہے. تو یہ ہمیں پھر اس کے بعد آپ نے بڑی بار ریپیٹڈلی آپ نے پریڈکشنز کی کہ یار یہ جو ہونے جا رہا ہے نا اس کے اندر پہلے اندرونی طور پر اٹیمپٹس ہوں گی، پھر آخر کار جب یہ ناکام ہوگی اندرونی اٹیمپٹس تو انڈیا آئے گا پھر. اور وہی ہوا، سب نے دیکھا کہ انڈیا آیا، 9 مئی بھی ہوا اور بھی بہت کچھ ہوا. اور سب اس وقت کہتے تھے انڈیا کیوں آئے گا، اسے کیا تکلیف ہے، ہاں جی ٹھیک ہے وہ کیوں اس پہ قبضہ کرے گا. ابھی بھی بعض کہتے ہیں، ہاں جی وہ کہتے ہیں وہ فکس میچ تھا، ہاں جی تو انڈیا کو کیا ضرورت ہے ہم پر قبضہ کرنے کی. بڑے شریف آدمی ہیں ویسے مجھے کسی کو کیا ضرورت ہے میری طرف دیکھنے کی. صحیح. تو وہ ساری میں بات کر رہا تھا کہ وہ ان ساری چیزوں سے آخر کار ہمیں بچایا کس نے، وہی جو ہماری دفاع کی جو ہماری جتنی بھی اس میں ترقی ہوئی ہے. بلکہ بسا اوقات تو آپ بھی اس کا بھی آپ حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارے ملک میں جو کچھ بھی نیگیٹو ہوتا رہا ہے، وہ کرپشن ہو یا جو بھی، وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے خدائی اسکیم کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بلیسنگ بھی بن جاتی ہے کہ شاید پھر ہم یہ ریسورسز جو ہے نا ادھر نہ انویسٹ کر سکتے. جو اصل میں وہ تھوڑا سا یہ پیچیدہ مضمون آپ نے کھول دیا، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جس نے کرپشن کی ہے وہ کوئی فرشتہ ہے. بھائی وہ استعمال ہوا ہے اللہ کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، اس کو اپنی نیت کے مطابق ہی جو کچھ بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جو اللہ کا گریٹر پلان ہے نا اس میں وہ فٹ ان ہو گیا. اب اس کو آپ سادہ سا دیکھیں سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے، مطلب ہمارے معاشرے کے بارے میں کسی زمانے میں جو کلیش آف سویلائزیشن کا جب تصور آیا تھا، آپ کو پتہ ہے لیٹ 80s میں آیا ہے، تو اس کے بعد فوراً 93 میں میرا خیال ہے پہلی کانفرنس ہوئی تھی مصر میں. تو کام تو اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا، کانفرنس تک آپ پہنچتے ہیں کافی بعد پہنچتے ہیں، اور وہ ادھر سے وہ اقوام متحدہ کا سوشل انجینئرنگ پروگرام آ گیا تھا. پھر وہ 95 میں بھی پھر ہمارے یہاں رجیم بھی اس طرح کی آ گئی کہ جو روشن خیالی والے تھے. پھر حقوق نسواں بل بھی آ گیا سن 2000 کے جو ہے نا اقوام متحدہ کے فورم پر وہ کانفرنس ہونے کے بعد، بیجنگ +5 کانفرنس ہونے کے بعد. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم کرپٹ نہ ہوتے اور اسے ٹرو اسپرٹ نافذ کر دیتے، یعنی این جی اوز کو استعمال کیا تھا نا زیادہ، لیکن این جی اوز تھے تو پاکستانی ہی نا، کھا پی گئے تو قوم بچ گئی. نہیں تو سوشل انجینئرنگ ہو جاتی تو وہ تو پھر کام خراب تھا، نہیں ہو سکا. تو وہاں پہ ایک لعنت جو تھی وہ ایک نعمت بن کے آ گئی. تو اللہ تو یوں بھی کر لیتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کو ہم راز کہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے وہ آرام کھایا ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ شیر مادر ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. وہ اس کو یوں مثال سمجھے وہ جو کہتے تھا کسی کے لیے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. تو وہ جو اصل میں جو لگاتا ہے وہ کھانے کے لیے لگاتا ہے، اس کی اپنی نیت وہ ہے، اس کو وہی ہوگا اس کے ساتھ. لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوئے ہیں فوق کل ذی علم علیم، اس کی اپنا ایک منصوبہ ہے جو اس کے ذریعے سے پورا ہو رہا ہے. اب اس کی سیدھی سی بات ہے نا، دیکھیں وہ جو قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تھے تو وہ کوئی یوسف علیہ السلام کی محبت میں تو نہیں لے کے گئے تھے، نہ اللہ کی رضا کے لیے لے کے گئے تھے، وہ تو اپنے مطلب کے لیے لے کے گئے. اور وہ جو زلیخا نے پالا تھا تو اس کا اپنا مطلب ہے، لیکن اللہ کا اپنا. آخر میں وہ یوسف علیہ السلام کنکلوڈ یہی کرتے ہیں نا، ان ربی لطیف لما یشاء، وہ اپنا کام کرنے میں بہت سیٹل طریقہ استعمال کرتے ہیں. یہ اب جن کو نہیں سمجھ میں آتی تو وہ پھر سمجھتے ہیں یار ہم نے کیا بات کر رہی تھی. بڑا آدمی سوچے نا، نہ سمجھ آئے تو منہ سے بات کرنے سے پہلے سوچ لے، تھوڑی انتظار کرے تو شاید بات اللہ تعالیٰ سمجھا دے اسے. اور پہلے ہی پھٹ کے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس 2 پھٹنے والے ہیں، ایک وہ اس کے ساتھ پھٹنے والے آتشی مادے کے ساتھ پھٹنے والے، ایک آتشی زبان کے ساتھ پھٹنے والے. تو وہ جو پھٹ جاتا ہے تو اسے تو پھر کچھ نہیں سمجھ آتی.
شکل صاحب ایک جو ہے نا، کیونکہ بڑا اہم موضوع ہم نے سارا کیا ہے، تو اس کو فیوچر کے بارے میں کچھ چیزیں ہم فورسی بھی کر سکتے ہیں. ایک اندیشہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ایڈریس کر دیں اس کو. وہ یہ کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہا ہے پاکستان، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے، یعنی کہ 5 مئی اور 9 مئی والے جو واقعات ہوئے پچھلے سال انڈیا کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے عالمی منظرنامے میں پاکستان کی. اب دنیا میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی کا ماڈل تھا یہ ناکام ہو چکا ہے، اور یہ اب زوال کی طرف جا رہا ہے. اور اب دنیا میں جو چیز سامنے ہو کر آ رہی ہے وہ ہے جو چائنیز کیپٹلسٹ ماڈل. اور وہ آپ بھی اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں اپنی پروگرامز میں. تو اب وہ جو چائنیز ماڈل دنیا کے سامنے آ رہا ہے، یہاں پر بھی کچھ لوگوں میں امنگیں جاگ رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ والا لایا جائے، اور ساری جماعتوں کا یہ جو بکھیڑے ہیں، کبھی یہ آتا ہے کبھی وہ آتا ہے، تو انہوں نے جناب تماشے لگائے ہوئے ہیں. اس غلطی کا امکان ہے. تو کیا یہ اس اسکیم کے اندر کیا اس کے لیے کوئی گنجائش بن سکتی ہے اس ماڈل کی؟ دیکھیں یہ مطلب دیکھیں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ. اصل میں اس وقت تو ہمارے ملک میں ایک انتشار کی کیفیت ہے نا. اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے کچھ اگر آپ کو ایمرجنسی میں اقدامات اٹھانے پڑیں عارضی طور پر، جیسے آپ ایک مرتے آدمی کو اسٹیرائڈز بھی دے دیتے ہیں، تو وہ اگر مستقل دیتے رہیں تو ایک وقت کے لیے ایک سوچ کے دیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ مستقل کر دیں تو وہ زہر ہے، وہ مر جائے گا ویسے بھی. تو اسی طرح کی جب ایمرجنسی میں کوئی اس طرح کا فرض کریں وقتی طور پہ کوئی جبر بھی آ جاتا ہے، ایمرجنسی میں بنیادی حقوق بھی معطل ہو جاتے ہیں، جیسے مارشل لا ایمرجنسی لگ جاتی ہے نا، بس وہ آپ کے رائٹس جو ہے نا وہ معطل ہو جاتے ہیں. تو اس درجے میں تو گوارا کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ جیسے کہ ہمارے اکثر جو ہے نا مذہبی مزاج کے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہی اسلام ہے، اور ایک ہی امیر ہوتے ہیں، اور کوئی اب تو وہ کیا ہے، وہ محاسبے کے بغیر ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ اگر ہم لے کے آئیں گے تو یہ نہیں چلنے زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. یہ نہیں زیادہ دیر نہیں، یہ ملک کے لیے وہی چیز زہر کی حیثیت رکھے گا. اور یعنی ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ویسے بھی دیکھیں یعنی یہ جو نا اسلامی مزاج بھی نہیں ہے ہمارا، خاص طور پہ بر صغیر کا قومی مزاج بھی یہ نہیں ہے. اور دنیا میں آپ کیا ماڈل لے کے جائیں گے؟ پوری دنیا کا بھی جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں نا، جیسے اقبال نے کہا ہے، تو ان میں تو یہ چیز نہیں فٹ بیٹھ سکتی. اور لوگ جو گھبراتے ہیں نا جب آپ اسلام کا نام لیتے تو اسی طرح کی چیزوں سے گھبراتے ہیں نا. اور جب چائنا کا نام ساتھ اسلام کا ساتھ وہ چائنا والا جو مسئلہ ہے نا اس کو بھی سمجھنا چاہیے. یعنی یہ ہمیں چائنا کی بھی مدد کرنی چاہیے. یہ ایک ایسی بات ہے جیسے ایک آپ کا جسم ہے، ایک میرا جسم ہے، ایک شیطان میرے اندر گھسا ہوا ہے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں اس کے کام کا نہیں ہوں، تو اس نے ایک نوجوان جسم تلاش کر لیا، میرے اندر سے نکل کے اس میں شفٹ ہو رہا ہے. تو اس میں جسم کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو یہ تو اسے بتانا چاہیے بھائی یہ شیطان ہے، اس سے بچنا ہے تمہیں. یہ وہ شیطان ہے جو پہلے سلطنت مطلب اس سے پہلے وہ سیزرز لوگوں کے پیچھے ہوتا تھا، پھر برطانیہ کے پیچھے آ گیا، پھر یہ امریکہ کے جسم میں داخل ہو گیا. اور یہ جب داخل ہو رہا تھا تو امریکی صدور نے اپنی قوم کو اس وقت وہ جانتے تھے نا، تو انہوں نے وارن کیا تھا کہ یہ جدھر گئے ادھر تباہی پھیری ہے انہوں نے، اور ہماری تیسری نسل ان کی غلام ہوگی اگر ہم نے انہیں قابو میں نہ رکھا. تو گویا امریکہ کو انہوں نے غلام بنایا تھا. جو اقبال نے کہا نا فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، تو برطانیہ کی نہیں، بعد میں امریکہ کی بھی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب اصل میں چائنا تو اسے اپنا ماڈل سمجھ رہا ہوگا، لیکن وہ جو کمپنیاں یہاں پہ آ رہی ہیں، جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو لوگ آ رہے ہیں، اس کے پیچھے تو وہ شیطانی دماغ ہے. تو یہ تو پوری چائنی قوم کو غلام بنانے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنا ایک عام جیسے وہ تو جینٹائل سمجھتے ہیں آپ کو. تو یہ ہماری دوستی ہے ہمالیہ سے اونچی ہے اور شہد سے میٹھی ہے. تو یہ میٹھا پیغام بھی تو انہیں دینا کہ ان سے ہوشیار رہنا ہے. یہ ان کو اس طرح نہیں، ان کا سرمایہ آ رہا ہے، لیکن یہ کہ آپ اپنے سسٹم کو انٹیکٹ رکھیں. تو وہ سرمایہ دار اس چائنا ماڈل کو طرف اس لیے آ رہا ہے کہ بھائی وہ اس کو اپنے مکمل جبر کا وہاں پہ موقع ملے گا، تو نچوڑے گا. جیسے مطلب وہ بیل بنا کے جینٹائلز ہیں، تو پھر ان کا پورا ایکسپلائٹیشن ہوگی، اور اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوگی کہ جس میں مانیٹرنگ کا سسٹم اور یہ وہ. اب تو جدید ذرائع کے ساتھ کوئی کسی کو اونچ نیچ کرنے نہیں دیا جائے گا.
آگے جا کے کیا پتہ وہ جناب انسان بھی وہ جینیٹک انجینئرنگ سے اپنے صحیح پوٹینشیل والے مضبوط، لیکن اندر سے وہ جتنے بھی بغاوت والے جراثیم ہیں، یہ وہ جیسے سبزیوں کے بیجوں کے ساتھ کرتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ یہ کر کے تو وہ سارا نکال دیں، تو یہ تو خدائی منصوبہ یہ تو پھر ختم ہو جائے گا، شیطانی منصوبہ پھر تو غالب آ جائے گا، پھر وہ تو انسان ہی نہیں رہیں گے کہ جو اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں، پرسیو کر سکیں، تو یہ تو اللہ انہیں نہیں دے گا۔ تو اس میں ہماری یہ اٹیمپٹ ہونی چاہیے کہ چائنا کو ہم بر وقت خبردار کریں، لیکن اس کو سر دوستی کا جواب بھی ہو جائے گا نا، چلے انہوں نے ٹیکنالوجی تو دی تو ہم آئیڈیالوجی دیں۔ لیکن یہ کہ خالد صاحب یہ اگر ہمیں ان کو اس پوزیشن میں آنا کہ ہماری بات ان کے لیے انفلوئنشل ہو تو اس کے لیے پھر یہ بھی تو تمہیدی بات بنتی ہے کہ پھر پہلے ہم یہاں پر نظام قائم کریں، تبھی ہم کسی کو انسپائر کر سکتے ہیں نا۔ بالکل بالکل، یعنی وہ تو دیکھیں جب وہ نظام ہم قائم کر دیتے ہیں تو پھر تو یہ ان کے لیے اتمام حجت کے درجے میں ہوگا نا، آخری درجے میں بات سمجھانے کے درجے میں ہوگا۔ لیکن دیکھیں آپ باقی چیزوں میں ڈسکس کرتے ہیں، اسٹریٹجی ڈسکس کرتے ہیں، وہ آخر آپ اتحادی ہیں اتنے قریبی تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہوں گی، تو خود ان کو جو اندر سے خطرہ درپیش ہے اس پہ متنبع کرنا بھی تو بنتا ہے نا۔ وہ بے شک ہمارے پاس ماڈل نہ ہو، صحیح، اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی یہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، وہی مطلب امریکی صدور کے وہ سارے کوٹیشنز نکال کے ان کے سامنے رکھ دیں، کوئی تاریخی حقائق رکھ دیں، ہٹلر نے کیوں یہ کام کیا تھا، صحیح، برطانیہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، ابھی برطانیہ کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر مطلب وہ یہ تو تاریخی فیکٹس ہے نا، یہ کوئی قرآن مجید میں تو نہیں آئے ہوئے کہ وہ مذہبی کتاب سے بدک جائیں گے، ان کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح کہ بھئی یہ وہ مجھے وہ نام نہیں یاد رہا، وہ جو امریکہ کا صدر تھا، 2-3 صدر تھے جنہوں نے ان کے بارے میں متنبع کیا تھا اپنی قوم کو۔ اچھا، تو وہی چیزیں کافی ہیں کہ یار وہ اس وقت دیکھو ان کی یہ سوچ تھی اور اب دیکھو کیا سوچ ہو گئی ہے، تو انہوں نے قابو کیا ہے نا، تو یہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ اپنے ملک سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ بھئی یہ غیر قوم دور سے آ کے تو ان کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے؟ یہ تو ان کی نادانی ناسمجھی میں ہوگا جب بھی ہوگا، تو آپ اگر چوکنا کر دیں تو نہیں ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ خالد صاحب۔ ناظرین، ہم آج اپنی یہ پورا جو پروگرام ہم لے کے سیریز لے کے شروع ہوئے تھے اللہ کا نام لے کر، الحمدللہ آج ہم اس کی اختتامی نشست پر پہنچ گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے دعا گو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی خالد صاحب سے آگے بھی اپنی دین کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اور نوع انسانی کے لیے ان سے جو بھی مثبت کام اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے وہ لے، اور دعا یہ بھی کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ خالد صاحب کے ساتھ ایسے ہی اور پروگرامز بھی کرتا رہوں، اور ہمارے لیے آسانیوں کی دعا کیجیے۔ تب تک کے لیے ہماری اگلی جو بھی پروگرام ہوگا اس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔